بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا تحفۃ النحو کا لیسن ہے تمییز۔ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا منصوبات کے بارے میں کہ کون کون سے اسم کو نصب آتا ہے، جیسے کہ مفعول اگر ہو تو نصب آتا ہے۔ مفعول کے پھر ہم نے اقسام پڑھا تھے، مفعول مطلق، فیہ، لہو، معہ، ان تمام کو بھی نصب ہی آتا ہے۔ اس کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو بھی نصب آتا ہے۔ کانا کی جو خبر ہوتی ہے اس کو بھی نصب آتا ہے، یعنی کانا اپنے اسم کو پیش اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو کانا کی خبر بھی منصوبات میں سے ہے۔ اور ہم نے حال کے بارے میں پڑھا کہ جب کسی چیز کی فاعل ہو یا مفعول ہو، اس کی جو حالت بتائی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینسز ہے سب میں، اس کو ذرا پہچاننا ہے، تھوڑی سی باریکی سے دیکھیں گے باریکی سے اگر سمجھیں گے تو یہ مفعول ہے یا مفعول مطلق ہے، مفعول معہ ہے، یا پھر کانا کی خبر ہے، انا کا اسم ہے، یا پھر حال ہے، یہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح آج انہی منصوبات میں سے ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے تمییز۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمییز یہ تحفۃ النحو کا لیسن ہے۔ چلیے، جیسا کہ اب یہاں پر پہلے میں سرسری آپ لوگوں کو سمجھاتی چلوں، جیسے کہ آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ دیکھیے، پس من جو کوئی عمل کرتا ہے، کیسا؟ مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، مثقال کہتے ہیں برابر، ذرۃ ذرے کے برابر، جو کوئی ذرہ برابر بھی عمل کرتا ہے، کیسا عمل؟ خیرن، بھلائی کا عمل کرتا ہے، یا رہو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اب یہاں پر فمن، فا حرف عطف، من موصول ہے، یا عمل فعل مضارع، مثقال ذرۃ یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہو رہا ہے، لیکن اب یہاں پر ایک ابہام پایا جا رہا ہے، کیا؟ کہ جس نے ذرہ برابر بھی کیا ہے، تو کیا کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ذرہ برابر کیا ہے، یا رہو جو اس کو دیکھ لے گا، یعنی جس نے اچھائی کی ہے، برائی کی ہے، کیا ہے، تو اس ابہام کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے یہاں پر خیرن کو واضح کیا گیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر جو خیرن بول کر آیا ہے یہ کہلاتا ہے تمییز، یعنی اپنے جملے میں جو ابہام پایا جاتا ہے، جو مبہم یعنی کہ جو پوشیدہ جو چیز، چھپی ہوئی کوئی بات ہو، جو مبہم ہو، چھپی ہوئی ہو، جو کلیئرلی ظاہر نہیں ہو رہی ہو، اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے جو آتا ہے وہ تمییز کہلاتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے وہ تمییز کہلاتی ہے۔ اس کا ڈیفینیشن میں دیکھ لیجئے، تمییز یہ منصوبات میں سے ہے، تمییز منصوبات میں سے ہے، حال منصوبات میں سے ہے، مفعول کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ تمام منصوبات میں سے ہے۔ چلیے، تو تمییز کہتے کسے ہیں؟ وہ واحد منصوب نکرہ اسم جو اپنے سے پہلے آنے والے لفظ یا جملے سے ابہام کو دور کرے، جو اپنے جو بھی جملے میں، جو آیت میں جو شک پایا جاتا ہے، جو ابہام پایا جاتا ہے، اس ابہام کو جو دور کرتا ہے اس کو تمییز کہتے ہیں۔ اب یہ ابہام کن کن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ تو ایک ہے وزن، ایک ہے عدد، ایک ہے عجب، اور ایک ہے پیمائش میں۔ ان تمام چیزوں میں ابہام ہوگا۔ کیسے؟ خیر انشاءاللہ آپ آگے مثالوں میں دیکھیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ابہام کس میں ہوتا ہے؟ وزن میں ہوتا ہے، عدد میں ہوتا ہے، عجم اور پیمائش۔ تو جس لفظ یا جملے سے ابہام دور کیا جائے گا اسے ممیز کہتے ہیں۔
تمییز اور ممیز. جس جملے سے ابہام کو دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں. اور قرآن میں زیادہ تر آپ کو عدد کے حوالے سے ہی آیتوں میں تمییز اور ممیز بتایا گیا ہے. قرآن میں جتنے ذکر آئے ہیں نا ابہام کو دور کرنے والے زیادہ تر وہ عدد کے حوالے سے ہی آیا ہے. چلیے اب مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں. تو جیسا کہ ہم کو ابھی معلوم ہوا کہ ابہام وزن میں پایا جاتا ہے، عدد میں، عجم میں اور پیمائش میں ہوگا. کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پر شربتو کاسن، میں نے پیا. اگر ہم صرف بولے شربتو کاسن، شربتو میں نے پیا، کاسن ایک گلاس. اب اگر میں صرف اتنا بولی کہ میں نے ایک گلاس پیا تو اب یہاں پر ابہام ہوتا ہے کہ میں نے ایک گلاس کیا پیا؟ دودھ پیا، شراب پیا، پانی پیا، کیا پیا؟ تو یہ جو ابہام ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے معن لایا گیا ہے. معن یہاں پر تمییز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، معن تمییز ہو جائے گی، کاسن اس کا ممیز کہلائے گا. اس طرح ابہام کو دور کیا جاتا ہے عدد میں. اب یہاں پر یہ حجم میں یہ ابہام ہو رہا ہے، یہ حجم میں ابہام ہو رہا ہے جس کو دور کیا گیا ہے. یعنی کہ حجم یعنی کہ مقدار، کتنی مقدار. کاسن بول تو ایک گلاس ایک مقدار ہوگی نا، ایک بگو ایک برتن جو بھی ہو وہ آپ کو مقدار بتائے گی کہ کتنی کوانٹٹی اس میں ہے. تو کاسن یہاں پر مقدار، حجم یعنی کہ مقدار. تو کاسن معن ایک گلاس میں نے پانی پیا. دوسری مثال ہے اشتریتو کلوون. شریتو یعنی کہ میں نے خریدا. اشترا سے بنا ہے یہ، میں نے خریدا. کلوون کی ایک کلو، میں نے کیا خریدا؟ ایک کلو خریدا. اب صرف ایک کلو خریدا بول کر اگر ہم کہیں گے تو پھر ابہام پیدا ہوگا. ارے بھائی تم نے ایک کلو کیا خریدا؟ ترکاری خریدی، گوشت خریدا، جو بھی ہے کلو میں تم نے کیا خریدا. تو یہاں پر اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے لحمن کہہ کر. لحمن میں نے ایک کلو گوشت خریدا. یہاں پر لحمن آ کے اس کے ابہام کو دور کر دیا ہے. اب یہ کس میں ہوگا؟ یہ وزن میں ہوگا. یہ اس طرح وزن میں آئے گا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ عدد میں، پیمائش میں اور حجم میں، جملے میں اس طرح ابہام پایا جاتا ہے. تو وہ ابہام ہم نے حجم میں دیکھ لیا، اب وزن میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک کلو بولے تو اس کے بعد جو بھی آتا ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے وہ تمییز کہلاتا ہے. اور کلو یہاں پر ممیز ہے، کلو ممیز ہے، لحمن اس کی تمیز ہے. تیسری مثال اشتریتو شریتو مترینی. مترینی کہتے ہیں شاید 2 گز، آئی ایم ناٹ شیور. مترین میں نے 2 گز خریدا. تو 2 گز خریدا، میں نے کیا 2 گز خریدا؟ کپڑا خریدا، تھان میں سے کچھ لیا، کیا خریدا؟ تو اس کے لیے ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے حریرن، ریشمی کپڑا. ریشمی کپڑا تو اس کو کہتے ہیں پیمائش، جو ناپنے کے لیے پیمائش ہوتا ہے. پیمائش میں اس طرح ابہام پایا جاتا ہے. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو الفاظ آئے ہیں معن، لحمن، حریرن، یہ تمام چیزیں تمییز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں تمییز کہلاتے ہیں. بس آپ کو یاد جو رکھنے ہیں کہ یہ عدد میں یا پیمائش میں اس طرح اگر آپ کو قرآنی آیت میں کہیں بھی جیسے احد عشر آ گیا تو یہ عدد ہے، عدد والا جو بھی اس کا بعد میں جو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو جو عربی عبارت آئے گی یا جو بھی کلمہ یا لفظ آئے گا وہ تمییز کہلائے گا. بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر ابہام عدد میں کس طرح ہوگا. ایک مثال ہے جیسے کہ اپنے سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ. یہ تو بارہا ہم نے سنا ہے وَإِذ. اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے،
فقلنا پس ہم نے کہا اضرب تو مار، ضربا سے اضرب فعل امر کا صیغہ، تو مار، کیا مار؟ بعصاکا تیری عصا کو، کس پر مار؟ الحجر پتھر پر مار، ٹھیک ہے۔ فانفجرت پس پھوٹ پڑی منہو اس سے، یعنی کہ اس حجر سے، کیا پھوٹ پڑی؟ اسنتا عشرتا، اسنتا دو، عشرتا 10، 2 اور 10 یعنی کہ 12 عینن چشمے۔ تو اس آیت میں دیکھیے یہاں پر پس پھوٹ پڑی اس سے 12، اگر ہم صرف 12 کہہ کر خاموش ہو جائیں گے، اس سے 12 پھوٹ پڑی، تو اس سے ہم کو ابہام ہوگا کہ ارے بھائی کیا 12 پھوٹ پڑی، پتھر پھوٹ پڑے، کیا پھوٹ پڑے؟ تو اس کے لیے یہاں پر عینن آیا ہے۔ دکھنے میں یہاں پر عینن آپ کو مفعول کی طرح دکھائی دے رہا ہے، لیکن نہیں، یہ مفعول نہیں ہے، بلکہ یہ کہلاتا ہے تمییز، یہ کہلاتا ہے تمییز، اور اسنتا عشرہ ممیز، اسنتا عشرہ ممیز کہلائے گا، عینن اس کی تمیز، یعنی اسنتا عشرہ میں جو ابہام پایا جا رہا ہے، اس عدد میں جو ابہام پایا جا رہا ہے، عینن آ کر یعنی کہ تمیز آ کر اس ابہام کو واضح کر دیا، اس کو کلیئر کر دیا کہ بھائی 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اس طرح آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی قرآن میں، زیادہ سے زیادہ تر آپ کو صرف اور صرف زیادہ تر عدد کے اس میں تمیز اور ممیز آئی ہے، عدد کے حوالے سے ہی آئے ہیں۔ اب دیکھیے جملے میں کس طرح ہوگا، اگر جملے میں پایا جائے، جملے میں کس طرح ابہام ہوگا؟ اگر کہا انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ، میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے، یا اکثر میرے پاس بہت ہے، من کا تجھ سے، میرے پاس بہت زیادہ ہے تجھ سے، تو پھر ابہام ہوگا، ارے بھائی تیرے پاس کیا چیز میں تو مجھ سے زیادہ ہے، تیرے پاس ایسا کیا چیزیں ایسے ہے جو مجھ سے زیادہ ہے، اس طرح پھر آپ کو ابہام ہوگا۔ تو آگے اس کو ابہام کو دور کرنے کے لیے آ گیا ہے مالن، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، یہاں پر مالن کہہ کر ابہام کو دور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں کس چیز میں؟ مالن، مال کے اعتبار سے، یعنی میرے پاس مال زیادہ ہے، تو دکھائی دینے میں آپ کو یہ مفعول کی طرح دکھائی دے گا، لیکن آپ جملے پر غور کرنا کہ ارے جملے میں تو ایک ابہام پایا جا رہا ہے، مین تمییز کا مطلب ہی مقصد ہے کہ جملہ ہو، عدد ہو یا جو بھی ہو، ابہام اس میں پایا جانا، اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو کلمہ آتا ہے، جو لفظ آتا ہے، وہ آپ کا تمییز کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو سمپل سنٹنس ملے، کامن سنٹنس، جیسے کہ ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو مارا، تو اس میں آپ کو کلیئرلی واضح ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، کس کے اوپر کام کا اثر ہو رہا۔ اکلا زید تفاحن، زید نے تفاح کھایا، سیب کھایا، تو اس میں واضح ہے کہ فعل فاعل مفعول کی طرح دکھائی دے رہا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ابہام اس میں نہیں پایا جا رہا، تو جو بھی جملے میں زیادہ ابہام پایا جاتا ہے کہ اس ابہام کو دور کرے بغیر آپ کو جملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے تمییز اور ممیز۔ تو اس طرح آپ کو یہ جملے میں اس طرح آئے گا، جس طرح عدد میں ہم نے ابھی دیکھا، عدد میں اس طرح ہوگا اور جملے میں اس طرح ہوگا۔ چلیے جو کتاب میں دیا گیا ہے وہ لیسن پڑھتے ہیں، سبق نمبر 17، یہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے کتاب تحفۃ النحو کا۔ انشاءاللہ کل آپ کا لاسٹ چیپٹر ہوگا، جس سے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے ہم نے یہ کتاب تحفۃ النحو کے لیسنز کمپلیٹ کر لیے ہیں الحمدللہ۔ تو تمییز کے بارے میں یہاں پر کیا بولا گیا ہے؟ تمییز وہ اسم ہے جو کسی لفظ یا جملے کا ابہام یعنی کہ جو چیز پوشیدہ ہو، دور کر کے اس کے مفہوم کو واضح کرے، یعنی اس کے اندر کیا بولنا چاہ رہا ہے، وہ مفہوم کو، اس کی سمجھ کو وہ واضح کر دیتا ہے، اس کو تمییز کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے، شربتو کاسن ماءن، شربتو میں نے پیا، کاسن ایک گلاس، پھر ماءن آ کر اس نے اس ابہام کو دور کر دیا، ایک گلاس میں جو ابہام پایا جا رہا تھا، ماءن تمییز آ کر اس ابہام کو دور کر دیا۔ دوسری مثال ہے الفیل اکبر الحیوانات جسمن،
الفیل ہاتھی اکبرو بہت بڑا ہے، کس اعتبار اکبر الحیواناتی جانداروں میں حیوانات میں سب سے بڑا ہاتھی ہے، کس اعتبار سے بڑا ہے انہیں؟ اگر ہاتھی کو اگر ہم بڑا کہہ بھی دیے تو کس چیز سے بڑا ہے؟ انہیں کھانے میں بڑا ہے، جسم کے اعتبار سے بڑا ہے، یا پھر کام کرنے میں زیادہ بڑا ہے، کس تو ایک ابہام پایا جا رہا ہے۔ تو جسمن آ کر اس ابہام کو دور کر دیا۔ جسمن کہلاتا ہے آپ کا تمییز، یعنی جسمانی اعتبار سے تمام حیوانات میں الفیل یعنی کہ ہاتھی سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی حیوانات میں سب سے بڑا ہے بولے تو پھر ایک ابہام پایا جاتا تھا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جسمن لایا گیا ہے۔ اس طرح آپ کو جملے میں بھی ابہام جو ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے، یعنی ہاتھی جسم کے لحاظ سے جانوروں میں سب سے بڑا ہے۔ تو پہلے جملے میں لفظ کاسن مبہم ہے، یعنی جب بولنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک گلاس پیا تو سننے والے کے ذہن میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس نے ایک گلاس بھر کر کیا چیز پی، تو لفظ مان اس کی وضاحت و تعین کرتا ہے، اس لیے لفظ مان کو تمییز کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اور جس لفظ کے ابہام کو دور کر کے اس کے مفہوم کی وضاحت کی جائے اسے ممیز کہتے ہیں۔ اس جملے میں لفظ کاسن ممیز ہے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہوا جس چیز میں ابہام پایا جاتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے وہ تمییز کہلاتی ہے۔ اب دوسرے جملے کو لیجئے۔ اس جملے میں لفظ جسمن تمییز ہے جو پورے جملے کے ابہام کو دور کر کے اس کے مفہوم کی وضاحت کر رہا ہے، کیونکہ جملہ الفیل اکبر الحیوانات کے ایک لفظ میں ابہام نہیں پایا جا رہا ہے بلکہ پورے جملے میں ابہام ہے۔ پورے جملے میں جانوروں میں سب سے بڑا ہاتھی ہے، یہ پورے جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے۔ تو ہاتھی کس لحاظ سے سب سے بڑا جانور ہے؟ اس ابہام کو لفظ جسمن نے دور کر دیا ہے۔ الحمدللہ، بس اتنا ہی ہے آپ کا تمییز اور ممیز، تمییز کے سبق میں بس اتنا ہے۔ تھوڑا سا باریکی سے اس کو اچھے سے سمجھیں گے تو آسانی سے اس کو سمجھ پائیں گے۔ اب آپ کے تحفۃ النحو میں جو آخری پیج میں جو دیا گیا ہے اس کے بارے میں اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابہام کبھی صرف ایک لفظ میں ہوتا ہے اور کبھی جملے میں، جیسا کہ ہم کو اوپر معلوم ہوا نا کاسن صرف ایک لفظ میں ابہام ہو رہا تھا، لیکن الفیل اکبر الحیوانات یہ پورے جملے میں ابہام ہو رہا تھا۔ تو ابہام جو ہوتا ہے وہ کبھی ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے یا پھر کبھی پورے جملے میں ہوتا ہے اور کبھی جملے میں، اور تمییز دونوں کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ تمییز کے سلسلے میں چند ضروری احکام نیچے دیے گئے ہیں، یعنی کچھ اور پوائنٹس جو ہم کو دیکھنا ہے، آلریڈی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ پوائنٹ دیا گیا ہے، تمییز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے۔ تمییز جو ہوتی ہے ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے اور تمییز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ سیم حال کی طرح، حال کو بھی آپ کو ہمیشہ وہ بھی نکیرہ ہوتی ہے اور وہ بھی منصوب ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ اگر غور سے دیکھیں گے کہ اس میں ابہام نہیں پایا جا رہا ہے، کسی چیز کی کنڈیشن حالت بتائی جا رہی ہے تو آپ کہنا کہ وہ حال ہے، اور اگر کسی چیز کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ جملے میں خود ایک ابہام پایا جا رہا ہے تو وہ تمییز ہے۔ تو تمییز کو پہچاننے کے لیے زیادہ تر تمییز 4 چیزوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے عدد۔ ہم نے جو ابھی پڑھا تھا نا قرآن آیاتوں میں، ہم نے دیکھا کہ عدد جیسے فی المدرسۃ 11 معلماً، ابھی ہم نے سورہ یوسف کی آیت میں بھی دیکھا ہے نا، میں نے 11
احد عشرہ کوكباً بول کر اس میں ذکر آیا ہے، میں نے 11 چار ستاروں کو دیکھا جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں احد عشرہ کوكباً بول کر آیا تھا. دیکھیے احد عشرہ عدد ہو گیا یعنی کہ ممیز ہو گیا، کوكباً اس کی تمییز ہو گئی. 11 دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو کیا دیکھا؟ 11 ستاروں کو دیکھا جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح اس مثال میں فی المدرسۃ احد عشرہ معلما، مدرسے میں احد عشرہ 11 معلما استاذ ہیں. تو احد عشرہ یہاں پر ممیز ہوگا، معلما تمییز کہلائے گی. اسی طرح دوسرا ہے پیمائش میں، یعنی جو ہم نے ابھی پیمانہ دیکھا ہے نا، شربت کاسا معا، میں نے پیا کاسا ایک گلاس. تو یہاں پر کتنا مقدار بتائی جا رہی ہے، وہ ہے معا، اس کو کلیئر کر دے رہا. معا آ کے تمیز آ کر اس کاسن کے ابہام کو دور کر رہا ہے. تو عدد میں ہوگا، پیمائش میں ہوگا، وزن میں ہوگا. وزن میں جیسے کہ اشتریتو میں نے خریدا، منن ایک من یعنی کہ ایک کلو ایک من، کیا خریدا؟ سمنن گھی، میں نے 1 من گھی خریدا. من یعنی کہ ایک پیمائش ہو رہا نا، اس میں کتنا مقدار یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اسی طرح مساحت میں، مساحت یعنی کہ فاصلہ ڈسٹینس، کتنا لمبا. اندی میرے پاس زراعن صوباً ایک گز، زراعن کہتے ہیں ایک گز کو. تو یہاں پر پیمائش ہو رہی ہے یہاں پر. تو صوباً کیا ہے؟ کپڑا، میرے پاس 1 گز کپڑا ہے. پانچواں جملے میں بھی ابہام جیسے ہوتا ہے. تو جملے میں کس طرح آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں. الفیل کبیر جسماً، ہاتھی بہت بڑا ہے جسم کے اعتبار سے. تو الحمدللہ یہ 5 چیزیں آپ کو دماغ میں رکھیں گے تو آپ کو تمییز یاد رہے گی. عدد ہو، وزن ہو، پیمائش ہو، مقدار ہو، حجم ہو، یا پھر جملے میں. تو یہ تمییز کی پہچان ہے. تمییز کو پہچاننے کے لیے یہ اس طرح آپ کو یہ 5 چیزیں اگر یاد رکھیں گے تو آپ تمییز کو آسانی سے پہچان لے سکتے. الحمدللہ.